الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 میں ہم ایمان کی کچھ تفصیل پڑھیں گے، اور اس کے بعد آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جو انعام ذکر کیا ہے، اس انعام کو حاصل کرنے والے خوش نصیبوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کی 3 صفتیں تو آیت نمبر 3 میں بیان کی، جو پچھلی نشست میں ہم نے پڑھی تھیں، کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اقامت صلاۃ یعنی نماز پابندی سے وقت مقررہ پر ادا کرتے رہتے ہیں، اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی قرآن مجید، اس پر ایمان لانے کا بطور خاص اس لیے ذکر ہوا کہ رشد و ہدایت کی کتاب تو یہی ہے۔ اگر اس میں شک اور تردد آ جائے، یا اعراض، استکبار، یا اس سے منہ پھیر کر ہم زندگی گزارنا چاہیں، تو رشد و ہدایت کبھی بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان ہدایت حاصل کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف قرآن اتارا گیا، کتاب نازل کی گئی، اس پر وہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، جو آپ سے پہلے کتاب نازل کی گئی تھی، آپ کے بعد بھی کوئی کتاب نازل کی جائے گی، یہ نہیں کہا، اس لیے کہ آپ تو خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد جب کوئی نبی ہی نہیں تو آپ کے بعد کوئی کتاب بھی نازل نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا یہ لفظ بتلا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور آپ سے پہلے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان تمام کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن میں بارہا تورات، انجیل، زبور، اسی طرح سے صحف ابراہیم، صحف موسیٰ وغیرہ اللہ نے ذکر کیا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ بات ہم اپنے بچوں کو سکھلائیں، بلکہ قرآن میں بیان کردہ ان کتابوں کے متعلق ان کو سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی تھی، جو کہ صحیفے تھے یا تختیاں تھیں۔ جناب داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل عطا کی۔ پھر بتائیں کہ اپنے اپنے دور میں وہ کتابیں بھی آسمانی تھیں، اور اس میں بھی رشد و ہدایت کی باتیں تھیں، اس کے ذریعے سے لوگ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے، لوگوں نے اس میں رد و بدل شروع کر دیا، کچھ باتیں شامل کی، کچھ باتیں اس میں سے چھپا دیں یا مٹا دیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے پھر آخری کلام، آخری کتاب نازل کیا، یعنی آخری کتاب نازل کی قرآن مجید، تو اب سابقہ کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ ایمان تو لانا ہے اجمالی طور پر کہ تورات، انجیل، زبور، یہ تمام آسمانی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ، لیکن اس میں جو احکامات آج موجود ہیں اس کی ہم تصدیق نہیں کر سکتے اور جھٹلا بھی نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے اس میں کچھ باتیں انہوں نے غلط لکھ دی ہوں، تو اسے پڑھنے کی یا اس پر عمل کرنے کی اب ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ مسلم اسکالرز ہیں وہ تو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ان کو ان کی کتابوں سے جواب دے سکیں، سمجھا سکیں، لیکن عام انسانوں کو اور عام مسلمانوں کو صرف اس کتاب پہ ہی پوری توجہ دینی چاہیے۔ ان دیگر مذاہب کی کتابوں کو ٹٹولنے اور پڑھنے میں جتنا وقت لگے گا، اس سے زیادہ وقت تو ہمیں اس پر دینے کی ضرورت ہے۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یہ ایمان کا حصہ ہے، اہل ایمان اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کہہ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ختم نبوت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو آپ سے پہلے کتاب نازل ہوئی تھی اس پر بھی یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، اور بعد کا تذکرہ نہیں ہے، بعد میں کوئی کتاب آئے گی نہیں قیامت تک کے لیے۔ اسی لیے آپ کے تذکرے کے فوراً بعد فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح سے دنیا میں آئے ہیں
یعنی مجھ میں اور قیامت میں زیادہ فرق نہیں ہے، بہت معمولی سا فرق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ زمانہ بیت گیا، دنیا چلی گئی، لوگ آتے گئے اور جاتے گئے، آخری پیغمبر کی تشریف آوری کا معنی یہ ہے کہ اب قیامت آنے ہی والی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان، آخرت پر ایمان اور یقین۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1 تو فرمایا کہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی اس پر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، تو کتاب اللہ پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یعنی اللہ کا کلام ہے اور اس میں کوئی حرف نہ کم کر سکا نہ کوئی بڑھا سکا، یہ تغیرات سے پاک ہے۔ سابقہ آسمانی کتابیں تو تبدیل ہو گئیں، لیکن اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ ذکر، یہ قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قیامت تک یہ محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کا اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ بے شمار لاکھوں انسانوں کے سینے میں یہ قرآن محفوظ ہے، کتابی شکل میں بھی محفوظ ہے اور معانی اور مطلب بھی اس کے ترجمے اور تفاسیر کے ساتھ احادیث میں اور تفاسیر میں محفوظ ہے۔ دوسری بات فرمایا، اس کتاب سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں اس پر بھی یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارا کہ ہم جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب داؤد، جناب سلیمان یا جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کا تذکرہ قرآن میں ہے، ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی پیغمبر کی شان میں ادنا سی گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں اس کی قطعاً اجازت نہیں دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب آپ پر ایمان لائیں اور سابقہ تمام نبیوں کا ہم انکار کرنے لگ جائیں، تو پھر یہ ایمان نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے ان پر نازل ہونے والی کتابوں کا بھی ہم انکار نہیں کرتے، البتہ ان پر عمل نہیں ہوگا، عمل کے لیے یہ کتاب رشد و ہدایت ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آخرت پر ایمان کا ذکر نہیں کیا کہ وہ ایمان لاتے ہیں، بلکہ آخرت چونکہ ایک دن ہے جو دنیا کے اختتام پر ایک بہت مشکل ترین دن ہے جس کو قیامت کہتے ہیں آخرت کا، تو اس دن کے وقوع پر لوگ شک اور تردد میں ہیں، پتہ نہیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھیں گے، پتہ نہیں زندہ ہوں گے کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ اہل ایمان اس پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اس بات کی تربیت دیں، جب ہم سو جاتے ہیں نا تو یہ بھی موت کی طرح سے ہے، جب ہم اٹھتے ہیں نا تو یہ بھی نئی زندگی ہے، تبھی تو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اور جب نیند سے اٹھتے ہیں تو پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے موت کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جیسے روز ہم موت کے آغوش میں جاتے ہیں اور پھر صبح دوبارہ تازہ دم زندہ ہو جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، ایسے ہی مرنے والا شخص اگرچہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، لیکن جب اللہ چاہے گا ان سب کو زندہ کرے گا اور حساب و کتاب ہوگا، اور اس کے بعد پھر اچھے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انعام اور ان کے لیے اچھا ٹھکانہ رکھا ہے جنت، اور نافرمانوں کے لیے جہنم، اس کی تفصیل بچوں کے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس پر توجہ نہیں دی تو آپ یاد رکھیں کہ عمل میں کبھی بھی آپ اصلاح نہیں کر سکتے۔ بچے بالکل سادہ لو اور بالکل صاف شفاف تختی کے مانند ہیں، اس پر صرف آپ نے کھانا پینا اور اچھے کپڑے پہننا اور تفریح کرنا ہی سکھایا اور رکھ دیا ہے، تو ان بچوں کی ساری نگاہیں ظاہری اور مادی چیزوں پر ہی ہوں گی کہ اگر یہ کام کریں گے تو یہ انعام ملے گا، نہیں کریں گے تو سزا ملے گی۔ بس اللہ کی طرف سے انعام اور اللہ کی طرف سے سزا پر توجہ تو ہوتی نہیں۔ تو یہ ہماری تربیت کا حصہ ہے اور ہونا چاہیے کہ ہم بچوں کو آخری جو نتیجہ ہے اس سے آگاہ کریں اور پوچھیں کہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر آج ہم نے نماز نہیں پڑھی تو ہمیں اس کا کیا نقصان ہوگا؟ بچے خود کہیں گے اللہ ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نافرمانوں کے لیے جہنم تیار کی ہے، اور اگر ہم نے روزہ رکھا تو اس کا کیا انعام ملے گا؟ تو بچے خوش ہوں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت ساری نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہی ہے باب الریان، وہ جنتی اس سے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو آخرت پر یقین کا معنی یہ ہے کہ ان تمام امور پر توجہ دی جائے۔ اور ایک بات اساتذہ
اور والدین سے میری گزارش ہے، اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم اپنی تربیت اور اپنے بچوں کی اخلاق اور ان کی عادات کی تربیت جتنے بھی چاہیں اچھے انداز سے کر لیں، جب تک عقیدہ آخرت کا تصور مضبوط نہیں ہوگا تربیت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا بارہا تذکرہ فرمایا، اور یہاں پر بطور خاص کہ اہل ایمان آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ نہیں کہا ایمان لاتے ہیں، یعنی شک نہیں کرتے، پورا یقین ہے۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والا بھی شک میں مبتلا ہو سکتا ہے، تبھی تو عمل نہیں کرتا۔ آخرت پر اگر اس کا صرف ایمان ہے، یقین نہیں ہے، کہتے ہیں ہاں سنا ہے جنت ہے، آخرت میں جہنم ہے، لیکن عمل نہیں کر رہا ہے، جب یقین ہو جائے گا تو کبھی بھی برائی کی طرف راغب نہیں ہوگا اور کبھی بھی نیکی نہیں چھوڑے گا۔ دیکھیں، آپ کو اگر کسی راستے میں آگے جا کر کوئی خطرہ محسوس ہو تو آپ شک کی بنیاد پر بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے، پتہ نہیں خطرہ ہے کہ نہیں، دیکھتے تو ہیں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر پورا یقین ہو کہ اس میں خطرہ ہے، یہ جو بجلی کا تار ہے اس میں کرنٹ ہے، ہاتھ لگتے ہی، تو یقین پر آپ کبھی بھی ہاتھ لگانے کی ہی جرت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ یقین ہے نا کہ یہاں پر تو کرنٹ ہے اس میں۔ تو جس چیز پر یقین ہو جائے اس پر انسان کے عمل میں کوتاہی نہیں ہوتی۔ تو آخرت پر یقین عقیدے کی اور عمل کی اصلاح کی اساس اور بنیاد ہے۔ تو کیا ہم نے اپنے بچوں کو اس طرح آخرت کے بارے میں تصور بیدار کیا؟ نہیں کیا تو کوشش کریں اور ان کو بتلائیں کہ جب تک ہم اپنے آخرت پر یقین نہیں کریں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، ہمارے عمل میں وہ نکھار نہیں پیدا ہو سکتا، ہمارے عمل میں وہ اخلاص نہیں آ سکتا، ہم پابندی سے عمل نہیں کریں گے، کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا۔ جب آخرت پر یقین ہوگا تو پھر ماہ رمضان میں جس طرح سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں 12 مہینے نماز پڑھیں گے، ماہ رمضان میں جس طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں پھر ہمیشہ قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں گے، جس طرح سے روزے کی حالت میں زبان کی حفاظت کرتے ہیں نا، جب عقیدہ آخرت کا تصور قائم اور باقی رہے گا تو ہمہ وقت ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے کہ صرف روزہ ٹوٹنے کا خدشہ نہیں ہے، ایمان کا خسارہ اور آخرت کا نقصان کا خدشہ ہے۔ ہم جھوٹ کیوں بولیں، ہم غیبت کیوں کریں، بلکہ غیبت کیوں سنیں کسی کی، اپنے گناہ نامہ اعمال میں گناہ کیوں جمع کریں، ہم نے تو آخرت بہتر کرنی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ خوبی بیان فرمائی کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، آپ سے قبل نازل ہونے والی آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، تو اللہ نے فرمایا یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، بلکہ گویا کہ ہدایت بھرپور انہوں نے حاصل کر لی، ہدایت پر ہیں یعنی مکمل طور پر ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ ہدایت ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے جن میں یہ خوبیاں جمع ہو جائیں جو آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ نے بیان فرمائی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے ان متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک بڑے انعام کا اعلان فرمایا۔ ایک تو سند عطا کر دی کہ ہدایت پر ہیں۔ آپ جب کسی بچے کا امتحان لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو پاس ہو گیا ہے اور اس کو یہ سند دی جاتی ہے، اس موضوع پر اس مضمون میں اس نے کامیابی حاصل کر لی، اور اس کے بعد پھر وہ آگے اس کو پڑھا سکتا ہے یا کہیں پر پیش کر سکتا ہے کہ جی میں نے یہ کتاب یا یہ میں نے مضامین پڑھ لیے ہیں۔ تو اللہ جس کو سند ہدایت عطا کر دے، ذرا سوچیں تو بچوں کو پوچھیں کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے یا اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے یا اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے تو ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہدایت کے لیے ان تمام خوبیوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے کوئی طالب علم خوب محنت کرے لیکن 5 مضامین میں سے ایک مضمون میں تو اس نے 100% لے لیے اور باقی 4 مضامین اس نے پڑھے ہی نہیں، تو وہ کامیاب تھوڑی کہلائے گا، تو فیل ہو گیا۔ بلکہ 5 میں سے 4 مضامین میں اس نے بہت اچھے نمبر لے لیے اور ایک مضمون میں فیل ہو گیا تو بھی فیل شمار ہوگا۔ کامیاب تو وہ ہوگا جو 5 مضامین اگر ہیں تو 5 میں کامیاب ہو۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کامیاب کہا جو یہ سارے اوصاف اپنے اندر جمع کریں گے، ان تمام خوبیوں پر وہ ان تمام خوبیوں کو اپنے اندر سموئیں گے اور ان پر قائم رہیں گے۔ تو اولئک هم المفلحون کہہ کر اللہ نے ان کے لیے خوشخبری دی کہ یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
یہ لوگ کامیاب ہیں، یعنی جہنم سے ان کو چھٹکارا مل گیا، جنت کے مستحق ہو گئے۔ تو آج بھی دیکھیں، جب بچہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں اگر اس طرح کرو گے تو کام صحیح ہوگا ورنہ غلط ہو جائے گا، اس طرح لکھو گے تو آپ کو یہاں پر نمبر ملے گا ورنہ تو آپ کے نمبر کٹ جائیں گے۔ تو کیا کرتے ہیں کہ اچھے اور زیادہ بہتر نمبر لینے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آخرت میں کامیاب کون لوگ ہوں گے؟ جن کے اندر یہ ساری خوبیاں جمع ہوں۔ تو ہم عہد کریں کہ ہم اپنے اندر بھی ان خوبیوں کو جمع کریں، اپنے بچوں کو اور اپنے شاگردوں کو بھی ہم اس بات کی تنبیہ کریں، تلقین کریں کہ یہ ساری خوبیاں ان کے اندر جمع ہو جائیں تاکہ وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 تک کی تفسیر میں ہم نے انسانوں کے 3 گروہوں میں سے ایک گروہ کی تفصیل ہم نے سنی اور پڑھی ہے۔ 3 گروہوں کا ہم نے تذکرہ کیا، شروع میں ایمان والے لوگوں کا تذکرہ ہے، پھر کافروں کا اور پھر منافقین کا۔ تو یہاں تک آیت نمبر 5 تک اہل ایمان کی تفصیل ہم نے سن لی اور پڑھ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب گروہ میں ہمیں شامل فرمائے اور اس گروہ میں ہمیں اللہ برقرار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہم ثابت قدم رہیں، یعنی ان خوبیوں میں سے کوئی خوبی بھی ہم نہ چھوڑیں تاکہ آخرت میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔